بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی قانون کا ہمیشہ سے یہ اٹل فیصلہ رہا ہے کہ جب بد اخلاقی، فتنہ و فساد، گریزی، جبر و ظلم اور حق کے مقابلے میں بغض و حسد کسی جماعت کا قومی مزاج بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں میں یہی بلکہ پوری قوم کے اندر یہ باتیں جڑ پکڑ لیتی ہے، تو پھر حق قبول کرنے کا صحیح صلاحیت ان سے چھین لی جاتی ہے اور وہ اس درجہ بے خوف اور بے باک ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اللہ کے سچے پیغمبر حق کی دعوت دینے اور اللہ کا پیغام سنانے آتے ہیں تو وہ صرف اس دعوت سے منہ ہی نہیں موڑ لیتے بلکہ ان رسولوں اور نبیوں کو قتل تک کر دینے سے نہیں جھجکتے اور صرف طغیان کو راہ عمل بنا کر رحمان کے اولیاء کی جگہ شیطان کے اولیاء بن جاتے ہیں۔ جب ان کی حالات اس درجے پر پہنچ جاتی ہے تو اب اللہ کا قانون عمل کا بدلہ سامنے آ جاتا ہے اور آخرت کے دردناک عذاب کے علاوہ دنیا ہی میں ان کا ایسی ہلاکت و بربادی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اس قوم کے تمام کبر و غرور، سر و فساد کے شعلے کی میں ذلت و خواری کے ساتھ خاک کر دی جاتی ہے اور ان کی قوموں کی زندگی کو ذلت کے گڑھے میں جھونک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی آنکھیں دیکھ لیں اور سبق لینے والے دل میں بھی یہی سمجھ لیں کہ حقیقی عزت و سربلندی کے مالک تم نہیں ہو اور ذلت و عزت تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس قادر مطلق ہستی کے قبضے میں ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، جس کا یہ اعلان ہے کہ بدکاروں کے لیے اعظم کار ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں اور حقیقی عزت نیک لوگوں کے لیے ہے، اور وہی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جب ہم فطرت کے قانونوں کو نظروں میں رکھ کر بنی اسرائیل کے یہودیوں کے اس حد کی تاریخ پڑھتے ہیں جو اوپر درج کیے گئے واقعوں سے متعلق ہے تو یہ بات چمکتے دن کی طرح صاف نظر آ جاتی ہے کہ ان کی قوم کی زندگی کا قوام اوپر لکھی بد اخلاقیوں سے ہی بنا تھا اور انہیں اپنی زندگی پر گھمنڈ بھی تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی مذہبی اور اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ جھوٹ، فریب، ظلم و سرکشی اور فساد و فتنہ ان کا تاریخی بنا گیا تھا، یہاں تک کہ شرک و بت پرستی تک ان میں رچ گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ایک لمبی مدت تک اللہ کے مہلت کے قانون نے ان کو مہلت دی کہ وہ اپنی حالات کی اصلاح کرے اور اس کی صفحت رحمت نے ان سے منہ نہیں موڑا بلکہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے اصلاح اخلاق اعمال کے لیے نبیوں اور پیغمبروں کا سلسلہ قائم رکھا جو برابر ان کو نیک کاموں پر
ابھارتے اور بدکاریوں سے بچنے کو کہتے رہتے تھے تاکہ ان کی دین و دنیا کی سربلندی حاصل ہو اور وہ نبیوں اور رسولوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے دوسرے کو بہترین نمونہ بنا سکیں، مگر یہودیوں پر ان کے ارشاد و تبلیغ کا قطعی کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی سرکشی اور نافرمانی بڑھتی گئی، اور ان کے علماء و احبار نے سونے چاندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں میں گھٹ بڑھ شروع کر دی اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے میں نڈر ہو گئے، اور عام لوگوں نے کتاب الہی کو پیٹھ پیچھے ڈال کر گمراہی کو اپنا ایمان بنا لیا، بے باکی کے ساتھ ہر قسم کو بد اخلاقی کو اپنا لیا۔ آخرکار اس کے خاص و عام اس انتہائی سخاوت و بدبختی پر اتر آئے کہ اللہ کے معصوم پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کو جھٹلایا کر کے ان کے خون ناحق پر فخر و محبت کرنے لگے۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے آخری دور میں بابل عراق کی حکومت کے تخت پر ایک زبردست بہادر اور ظالم و جابر بادشاہ بیٹھا۔ اس کا نام بنو قد نظر یا بنو قدزار تھا۔ عرب اس کو بخت نصر کہتے تھے۔ بنو قد نظر اگرچہ ایک شاندار بادشاہ تھا، پر اس کی نظریں شام و فلسطین پر پڑنے لگی، چنانچہ وہ اس علاقے کی اور بڑھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین و شام کے شہروں میں آبادیوں کو تباہ کرتا ہوا یروشلم کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ بادشاہ سرداروں اور امیروں بڑوں کے قید کر لیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل کی تمام چیزوں کو جھٹلا لیا گیا، تورات کے تمام نسخوں کو جلا کر خاک کر دیا گیا، اور روایت میں اختلاف کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاکتا ہوا پیدل بابل لے گیا اور سب کو لیڈی کی غلام بنا لیا۔ ان سے دمشق میں بھی انگنت یہودیوں کو جان سے مار دیا، یہاں تک کہ خود یہودیوں کی زبان پر یہ تھا کہ نبیوں نے نیک خون کی سزا ہے جو ہم کو بابل کے بادشاہ کی کھلی تلوار کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ بابل کی غلامی کے اس زمانے میں یہودیوں کے لیے امید کی ایک جھلک ان پیشن گوئی میں دیکھی جا سکتی ہے جن کی سچائی کا وہ تجربہ کر چکے تھے، اور جن میں یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ یہودی بابل اور اتر ورش غلام رہیں گے، اور یہ مدت گزرنے کے بعد فارس سے ایک بادشاہ ظاہر ہوگا جو اللہ کا مسیح اور اس کا چرواہا کہلائے گا، اور وہ یہودیوں اور قریش پیشن گوئی حضرت یسیع علیہ السلام کے واقعے سے لگ بھگ 160 ورس اور حضرت
यरमिया अलैहिस्सलाम ने 60 साल पहले यहूदियों को उनकी तबाही व बर्बादी की पेशनगोई के साथ सुना दी थी। यहाँ तक कि बाबिल के क़याम के दौरान पेशनगोई के ज़रिए होने से थोड़ा पहले दानियाल ने अपने ख्वाब में फारस के उस बादशाह को एक ऐसे मेढ़े की शक्ल में देखा था जिसको 2 सींग है, और जिब्रील ने उससे यह नतीजा बताया कि इससे मुराद यह है कि वह बादशाह मादा मीडिया और फारस 2 बादशाहों को मिलाकर बादशाही करेगा। और इसी ख्वाब में उन्होंने यह भी देखा कि एक और बकरा है जिसके माथे पर सिर्फ 1 सींग है, और उनसे 2 सींग वाले मेढ़े को जिब्रील ने उसकी ताबीर दी कि यह एक ऐसा ज़बरदस्त बादशाह होगा जो ईरान की उस शानशाही का खात्मा करके उस पर काबिज हो जाएगा, यानी सिकंदर। यूनानी तारीखी से पता चला कि 559 कब्ल मसीहा ईसा पूर्व में अचानक मीडिया के रईस कंबूचा के जानसी अर्स खोरस गैरमूली हालात के तहत जाहिर हुआ, और कुछ ही दिनों में मीडिया ईरान का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा और फारस ईरान की दक्षिणी हिस्सा की रिवायतों ने अपनी खुशी से उसको अपना अकेला शहंशाह मान लिया, और वह एक ज़बरदस्त और खुद मुख्तार बादशाह हो गया। फारस वाले उसको अर्स और गोरख कहते हैं, लेकिन यह यूनानी में साइरस और इब्रानी में खुरस और अरबी में खुर्स के नामों से मशहूर है। यह वह वक्त था कि बाबिल की सल्तनत बनु कद नज़र के बस्त नस्र से एक जंसी बेल साजार के हाथों में यह भी बादशाह अगरचे बख्श नस्र के तरह बहादुर और वीर नहीं था। उसके बुरे कामों से परेशान और उसके जुल्म से आजीज और हर वक्त इनकलाब कहने वाली रहती थी। चुनांचे बाबिल की रियाया ने कुछ अफसरों को इस बात पर तैयार किया कि वे खुरस के पास जाए और उसको दावत दे कि आप हमको बेलसाजार के जुल्मों से निजात दिलाकर अपनी रियाया बना लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।